وعلیکم السلام۔ میرے محترم، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے متعلق ہمارے پاس احادیث میں کیا کچھ موجود ہے۔ اتنی بات تو یقینی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ والد کا انتقال پیدائش سے قبل ہوا۔ اماں جان جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے گئی، اور اب 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں، تو ان کو تو وہ زمانہ ملا ہی نہیں، لہٰذا وہ اسلام قبول کرتے، ایسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ اب وہ کس دین پر تھے، اس دین کا بھی کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اباک فی النار، تیرا باپ جہنم میں ہے۔ اب اس کو ظاہر بات ہے اپنے باپ کے بارے میں ایسا سننا تو انسان کو ناگواری سی ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ یہ باقاعدہ صحیح روایت ہے۔ تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو زمانے کے وہ غلط عقیدے والوں کا انجام تھا وہ ان کا انجام بنا۔ بعض دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کو زندہ کیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، لیکن یہ روایت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی دلیل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، ابوا کے مقام پر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی جس سے ہمیں بھی رونا آ گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے اپنے والدہ کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، میں نے اس زیارت کی اجازت چاہی تو زیارت کی اجازت دی گئی۔ اب اس سے بھی علماء کے 2 اقوال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجازت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ان کی والدہ تھی، ان کا ایک قلبی تعلق تھا۔ ہر آدمی کے لیے زیارت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب استغفار سے منع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے۔ علماء کی ایک تیسری رائے جو کہ علماء دیوبند کی رائے ہے، وہ اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ نہ وہ کلمات ہو جو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کے قبر کو قبر اطہر کہہ رہے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا اسلام ثابت کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور نہ صرف قبر پر جانے کو شرک قرار دیا جائے اور ان کو جہنمی کہا جائے، کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے اور اس میں خاموشی ہی سب سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی گیا اور اس کو قبر پر جانا نصیب ہوا تو ٹھیک ہے، قبور پر لوگ جاتے ہیں، چلے گئے، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں اوپر سے دلیل لینی پڑتی ہے۔ کیا صحابہ نے اس معمول کو بنایا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں لوگ اس قبر کی تلاش میں چلتے رہے؟ کیا انہوں نے اس قبر کو تلاش کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں تھی، ان کی والدہ تھی، وہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا، اپنوں کی تلاش میں آدمی کہیں بھی پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا جو سختی والا رویہ ہے کہ بالکل نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہو جو نامناسب ہو، وہ بھی مناسب نہیں ہے، کہ پھر بھی اللہ کے نبی نے باوجود سارے علم کے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی، نہیں ملی، پھر زیارت کی اجازت چاہی، وہ مل گئی۔ البتہ اتنا بڑھانا کہ جی ان کے قبر کو اللہ کے نبی کے قبر کے اب درجہ دینا اور ان کو صحابہ کا درجہ دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔